الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. آواز کم رکھیں. صلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق تشریف فرما معزز محتشم حاضرین مقتدر علماء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا. دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین مجلس، اسلامی سال کا یہ پہلا بابرکت مہینہ ہے اور اس کا آغاز قربانی سے ہوتا ہے. اسلامی سال کا آخر وہ بھی قربانی پہ ختم ہوتا ہے. غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کی یہ عادت ہے، وہ جس کو جتنا بڑا مقام دیتا ہے اس کو پھر آزمائش کی اتنی بڑی راہ سے گزارتا ہے. یاری تیری سونا پر ازمیشاں تیریاں اگ، سونا پرکھیا جاوندائے نال اگاں دے لگ. جس کا جتنا بڑا منصب ہو اس کے تقاضے بھی اس قدر بڑھ جاتے ہیں. آپ نبیوں کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے دیکھیں، اگر ان کے سروں پر نبوت کے تاج ہیں تو میرے مالک نے انہیں آزمایا کس قدر. اللہ کے نبی ہیں حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام. یہ دونوں باپ بیٹے ہیں، دونوں نبی ہیں. حضرت یحییٰ علیہ السلام کے دور میں اس وقت کا جو بادشاہ تھا، اس کی گھر والی بیوی بھانج ہو گئی. اسے خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں بادشاہ بڑھاپے میں مجھے دربار سے نکال نہ دے، اور میں کہاں بڑھاپے میں دھکے کھاؤں گی. اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، کیوں نہ میں بادشاہ کو ایک پیشکش کروں. وہ خاتون پہلے سے بھی شادی شدہ تھی اور اس کی ایک بیٹی تھی. اس نے بادشاہ کو پیشکش کی کہ میری بیٹی سے نکاح کر لو. تو بادشاہ نے کہا کہ میں وقت کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام سے اس کا فتویٰ لے لوں، جو وہ فرمائیں گے میں اس پہ عمل کروں گا. تو یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا میری شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، وہ تیری بیٹی ہے. اس نے آ کر کے فتویٰ بتایا تو وہ آگ بگولا ہوئی اور اس نے ارادہ کیا کہ میں حضرت یحییٰ علیہ السلام سے اس کا بدلہ لوں گی. وہ موقع کی تلاش میں تھی. ایک دفعہ اس نے بادشاہ کو شراب پلائی اور بیٹی کو سجا سوار کے اس کے سامنے پیش کیا.
بادشاہ ہوس کی آگ بجھانے کے لیے آگے بڑھتا ہے، اور جب آگے بڑھا تو اس نے اپنی بیٹی کو پیچھے کھینچ لیا، کہا اتنی دیر تک یہ تیرے قریب نہیں آئے گی جتنی دیر تک یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کے تشتری میں میرے سامنے پیش نہیں کرتے۔ شراب ایک ایسا نشہ ہے، جب بندہ پی لیتا تو حواس قائم نہیں رہتے، اور پھر تقدس مآب رشتوں کا حیا بھی انسان بھول جاتا ہے۔ بسا اوقات تو بیٹی کے بہن کے بستر میں گھس جاتا ہے، راستہ جو کھل گیا نا، حیا ہی چھن گئی۔ وہ بھی تو بیٹی تھی جس کا فتویٰ لینے گیا، تو کہا اتنی دیر تک قریب نہیں آئے گی جتنی دیر تک یحییٰ علیہ السلام کا سر میرے سامنے پیش نہیں کرتے۔ اس نے فوج کو حکم دیا کہ یحییٰ علیہ السلام جہاں ملے انہیں قتل کر دو۔ فوج دوڑنے لگی تو قوم کے بوڑھے بولے کہ تو اتنا متکبر نہ بن، تو جانتا نہیں اس کا بوڑھا باپ ابھی زندہ ہے اور وہ مستجاب الدعوات ہے، اگر اس کے ہاتھ اٹھ گئے تو تیرے پلے کچھ نہیں بچے گا۔ یہ اندھا ہوا تھا، اس نے کہا دوڑ لگاؤ، زکریا علیہ السلام بھی جہاں ملتے ہیں انہیں بھی شہید کر دو۔ اچھا، فوج دوڑ رہی ہے، زکریا علیہ السلام نے درخت میں پناہ لے لی، پلو باہر رہ گیا، شیطان وہاں آ ٹپکا اور کہا جس شخص کی تلاش میں تم ہو وہ اس درخت میں ہے اور یہ نشانی ہے، پلو باہر ہے۔ وہ پریشان ہوئے کہ ہم انہیں یہاں سے نکالیں کیسے، تو اس نے کہا مشورہ میں تمہیں دیتا ہوں، عمل تم کر لینا۔ اس نے کہا ایسا کرو کہ آرا لاؤ، تمہیں قتل کا حکم دیا گیا، اور آرا چلاؤ اور اس کو 2 حصوں میں کاٹ دو۔ آرا لایا گیا، آرا چلایا گیا، اور جب آرا سر کی چوٹی پہ آیا نا تو اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا کہ میرے نبی سے کہو کہ اگر آپ نے سی بھی کی نا تو صابروں کی فہرست سے آپ کا نام خارج کر دیا جائے گا۔ جو ان راہوں پہ چلتے ہیں انہیں آزمایا جاتا ہے، وہ دکھوں سے 2-4 ہوتے ہیں۔ یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ دیا گیا، خون کنویں میں بہا دیا گیا۔ عزتیں پانے والے آزمائے جاتے۔ یہ بات کربلا تک لے چلوں گا۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی پڑھ کے دیکھیں، آپ کتنے امتحان آئے زندگی میں۔ ابھی آپ دنیا میں نہیں آئے، شکم مادر میں ہیں کہ آپ کے سر سے آپ کے والد کا سایہ اٹھا لیا گیا، در یتیم پیدا ہوئے۔ یہ اس وقت ہوا جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کے کچھ عرصہ بعد تجارت کے لیے ملک شام گئے، اور وہاں سے واپس عبد المطلب کے ننہال یثرب آئے۔ یثرب آئے اور بیمار ہو گئے۔ یثرب بیماریوں کا گھر تھا، اور تھوڑے دن بعد حضرت عبداللہ کا انتقال بھی ہو گیا، اور یہ خبر مکہ المکرمہ میں عبد المطلب کے خاندان پر بجلی کی طرح گرتی ہے۔ اور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے تو ابھی اپنے ماہ تمام کو جی بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا۔ ان کا جی چاہتا تھا کہ میں اڑ کے یثرب چلی جاؤں، مٹی کے اس تودے کو دیکھوں اور اس کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناؤں، لیکن جس امانت کا آپ کو امین بنانا تھا اس کی حفاظت کے ذمہ نے حضرت آمنہ کو روک لیا۔ ابھی دنیا میں آئے نہیں کہ سر سے باپ کا سایہ اٹھا لیا گیا۔ میرے نبی کی عمر 6 سال ہوئی، چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، سفر کی صعوبتیں سہنے کے لائق ہوئے، تو سیدہ آمنہ نے من کی کہانی کہی کہ 6 سال جدائیوں میں گزار دیے، اگر آپ رخصت عنایت فرمائیں تو میں جانا چاہتی ہوں یثرب، اس مٹی کو آنکھوں کا سرما بنانا چاہتی ہوں۔ آپ نے اپنی جوان سالہ بہو کو اجازت دی، 7 خادمہ ام ایمن کو بھیج دیا۔ یہ نفوس قدسیہ وہاں 1 مہینہ یا کچھ دن زیادہ ٹھہرے اور پھر مکہ لوٹ آئے۔ راستے میں ابوا نامی بستی آتی ہے تو سیدہ آمنہ کو بخار آ گھیر لیتا ہے اور آپ وہیں اپنی سانسیں توڑ دیتی ہیں۔ 6 سال کی عمر میں پہاڑوں میں
ماں خاموش ہو جاتی ہے. پھر کفالت کا ذمہ دادا جان اٹھا لیتے ہیں. بڑی محبت ملتی ہے ان سے. کھانا کھاتے ہیں ساتھ بٹھاتے ہیں, سوتے ہیں پہلو میں لٹا لیتے ہیں. ذل کعبہ عبد المطلب کی مسند بچتی تھی جس پر بیٹوں کو جرت نہیں تھی بیٹھنے کی. حضور لاڈلے تھے, اپنے دادے کی مسند پر بیٹھ جاتے. بے پناہ دادا جان سے پیار ملا اور پھر حکم ربی آ گیا کہ اب عبد المطلب کو اللہ بلا رہا ہے. 2 سال بعد جان آفرین کے سپرد کر دی. راوی لکھتا ہے کہ جنازہ اٹھا مکے کے بازار سے. آگے آگے عبد المطلب جا رہے ہیں اور پیچھے پیچھے میرے رسول تھے, اور اپنے دادے کی جدائی میں مکے کی کبھی اس دیوار سے لپٹ کے روتے ہیں تو کبھی اس دیوار سے لپٹ کے روتے ہیں. پھر کفالت کا ذمہ چچا نے اٹھا لیا, ابو طالب نے. بڑا پیار دیا آپ نے بھی. کھانا کھاتے ہیں ساتھ بٹھاتے ہیں, سوتے ہیں پہلو میں لٹا لیتے ہیں. آپ کثیر العیال تھے, آپ کی معیشت مضبوط نہیں تھی. میں نے حضور کا بچپن پڑھا ہے. اماں حلیمہ فرماتی ہیں حضور کو اگر بچپن میں بھوک لگی بھی ہوتی نا تو کبھی بھوک کا مطالبہ نہیں کیا تھا. بچوں کی بات نہیں کروں گا, ہم بڑے ہو گئے ہیں یار, اور اب بڑھاپے کی طرف سفر ہے. ہمیں وقت پہ کھانا نہ ملے, ہم گھر کے برتن توڑ دیتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, خواتین پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. لیکن حضور کا بچپن اتنا خوبصورت ہے, بھوک لگی بھی ہوتی تو کبھی بھوک کا مطالبہ نہیں کیا. حضور جوان ہوئے, اللہ کا حکم آیا اس قوم کو لا الہ کی دعوت دو. اچھا, جن کی قسمت میں ہدایت تھی وہ معاون بنے, ازلی بدبخت مخالفت پہ اتر آئے. حضور کی محنت سے لوگ فرد واحد سے ایمان قبول کرنے لگے. اور زندگی میں تلخ رویے ہم پڑھتے ہیں کہ زندگی میں بہت سارے ایسے دکھ بھرے مقامات آئے. عام الحزن بھی آیا, وہ غم کا سال جس میں شفیق چچا جناب ابو طالب کا انتقال ہو گیا. رفیقہ حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی مون سے جاں, آپ کا بھی انتقال ہو گیا. اس سال کا نام عام الحزن تھا, غم کا سال تھا. حضور گھر میں ہی لگ کے بیٹھ کے, لیکن پھر کار نبوت کی ذمہ داریاں حضور کو میدان عمل میں لے آتی ہیں. ہم مکہ والوں کے رویے پڑھتے ہیں. حضور لا الہ کی دعوت دیتے, وہ گڑھے کھودتے ہیں, کانٹے بچھاتے ہیں, اوجریاں پھینکتے ہیں, گلے میں رسی ڈال کے تو دیتے ہیں, گندگی ڈالتے ہیں. کتنے دکھ دیے مکہ والوں نے. 3 سال شیب ابی طالب میں محصور رہے. سوشل بائیکاٹ ہوا, ماؤں کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہوا, بچے روتے ہیں تو مائیں منہ پہ تھپڑ نہیں مارتی, بس اتنا کہتی تمہارے رونے کی آواز کافروں نے سنی تو وہ تمہارے نبی محمد کو تانے دیں گے. بچے خاموش ہو جاتے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے پتے کھا کے گزارا کیا, چمڑے بھگو کے گزارا کیا. میں نے ایک صحابی کا بیان پڑھا, وہ کہتے گیلی جگہ میرا پاؤں آیا. اتنی شدت کی بھوک تھی, اس کو اٹھایا کھا لیا, اور آج تک یہ خبر نہیں کہ وہ چیز ہے کیا تھی. کتنے دکھ ملے. مکہ سے طائف آئے کہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, میں انہیں اپنی بات سناتا ہوں. وہ 3 سردار, اور انہوں نے بھی دعوت کو مسترد کیا کہ نبوت یتیموں کے گھروں میں آنی تھی. حضور فرماتے میں آیا, میں نے تمہیں بات سنائی, تمہاری قسمت قبول نہیں کیا, لیکن ایک مہربانی کرنا کہ میرے آنے کی خبر مکہ کے لوگوں کو نہ دینا, وہ زیادہ دکھ دیں گے. انہوں نے کہا ہم تو اس کی تشہیر کریں گے. حضور واپس آنے لگے. طائف کا بازار ہے اور 2 رویا کتارے ہیں, اباش لڑکے ہیں, ان کے ہاتھوں میں پتھر ہیں. میرے نبی فرماتے میں قدم اٹھاتا ہوں تو وہ میرے پاؤں پہ پتھر مارتے ہیں. درد ہوا تو میرے رسول فرماتے میں زمین پہ بیٹھ گیا. وہ آگے بڑھے, حضور کو کندھوں سے پکڑا, کھڑا کیا, پھر چلنے پہ مجبور کیا, پاؤں کبھی آگے پاؤں کبھی پیچھے. جوانوں, اس دین کی بنیادوں میں پیغمبر کا خون ہے. یہ دین بڑی محنت سے پھیلا ہے. کبھی ہم اپنے رویوں پہ غور کریں تو ہمیں شرم کے علاوہ کچھ بھی نظر نہ آئے کہ اس رسول نے ہمیں کتنا پیار دیا, اس امت کو اندھیروں سے نکال کے اجالوں کی راہوں کا مسافر بنایا. اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں. وہ اس دین کے لیے ایک مکہ کے رویے دیکھتے ہیں, طائف کے پتھر کھاتے ہیں. سارا بدن لہو لہان ہے بھائی,
عرض کیا گیا کہ ان کے لیے بد دعا کر دے. فرمایا میں رحمت بن کے آیا ہوں، رحمت بن کر. پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا اتنا خوبصورت، فرمایا مجھے ان کی نسلوں سے امید ہے کہ وہ میرے ساتھ چلیں گے. بعض کا نتائج آنے والی نسلوں پہ چھوڑنے پڑتے ہیں. ہم بعض کا دل برداشتہ ہو جاتے ہیں رویوں کی وجہ سے نا. جس کی گھر نہیں چلتی، جسے باہر کوئی نہیں پوچھتا، وہ مسجد میں آ کے روب شوب جھاڑ لیتا ہے. پکھے کیوں چل دینے پہ، لیٹاں کیوں بل دیے نے، صفا کیوں نہیں چکیاں. بھائی مولوی رکھا ہے کوئی کمی رکھا ہے؟ حالانکہ اس کی بھی تو اللہ کے ہاں عزت ہے نا. یہ ٹھیک ہے انہیں بھی کر لیں، کوئی حرج نہیں. ہم واش روم بھی دھو لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، صفے بھی اٹھا لیتے ہیں. لیکن رویہ تو خوبصورت ہونا بھائی. آپ مولانا کو کیوں کہہ رہے ہو، خود اٹھا لو، انہیں بھی ساتھ شامل کر لو. لیکن جس کی نہیں چلتی وہ یہ باتیں تو ہیں نا کہ مولوی صاحب تسی جناب اندر پکھا چلایا کلے ہی پے ہو، گلے کرنا لی، بل آندا ہے، بل کنے دینا ہے. یہ ساری باتیں وہ سنتے ہیں. اور یہ محراب و ممبر کے ورثاء جو ہوتے ہیں یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، دل بھی بڑا ہوتا ہے یقین جانو، اور درگزر کا پہلو بھی غالب ہوتا ہے. یہ نہیں کہ انہیں بات نہیں کرنا آتی. اور یہ ہمارے کچھ 14-15 ہزار کے بھوکے نہیں ہوتے. یہ ہمیں غلطی لگی ہے یار. یہ 10 سال دین پڑھتے ہیں اور دین اپنے اوپر جو نا وہ پہلے اسے لگاتے ہیں، اور پھر جو نا وہ رویے. اگر یہ درگزر کرتے تو یہ 15,000 کے لیے نہیں کرتے. انہوں نے دین پڑھا ہوتا ہے، درگزر کا پہلو غالب ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھار انسان ہے نا تو وہ آ ہی جاتی ہے دل میں بات، یار ہمیں تو سجدے سے غرض ہے، جو یہاں نہیں تو وہاں سے کام ہی کرنا، اتنے نہیں تو کدھر اور سے. لیکن یہ فرمان حضور کا روشنی دیتا ہے کہ نتائج بعض اوقات آنے والی نسلوں پہ چھوڑنے پڑتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ چلیں گے. میرے رسول نے فرمایا مجھے ان کی نسلوں سے امید ہے. یار سندھ کے اندر ایک نہید نامی بیٹی تھی، اس کے سر سے راجہ دہر کے جو ہے وہ گنڈوں نے دوپٹہ کھینچا تو اس نے یا الحجاج کہا. حجاج تاریخ کا کوئی قابل ذکر انسان نہیں، بہت بڑا بدماش گزرا ہے. اس سماج کا بدماش آدمی کھڑا ہو گیا. وہ کہتا ہے بہن اتنی دیر تک چین سے سوؤں گا نہیں جتنی دیر تک تجھے انصاف نہیں دیتا، میں حاضر ہوں. اس نے اپنے بھتیجے، اپنے داماد جس کی عمر 17 سال تھی، اس کو یہاں بھیجا اور وہ ہندوستان کے تخت و تاج کو رونتا ہوا یہاں آیا اور اس برہنہ سر بیٹی کے سر پہ عزت کی ردا رکھتا ہے اور 4 سال یہاں گزار کے گیا. مکران سے ملتان تک سفر کرتا ہے. کردار، اپنے اخلاق، اپنی گفتار سے 1 لاکھ انسانوں کو محمد کا غلام بنا کے چلا جاتا ہے. وہ خود چلا گیا لیکن یہاں دین چھوڑ گیا. فرمایا مجھے ان کی نسلوں سے امید ہے. اور وہ کون تھا؟ اس کا نام محمد بن قاسم بتایا جاتا ہے. جنہیں عزتیں ملتی ہیں وہ آزمائے جاتے ہیں. ابھی آئے نہیں، باپ نہیں. 6 سال کی عمر ہے، ماں نہیں. 8 سال کی عمر ہے، دادا نہیں. عام الحسن، مکے کے تلخ رویے، شعب ابی طالب میں محصور، طائف کے پتھر. اتنے دکھوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں حضور کی زندگی میں ایک خوشی کا ساماں تھا. حضور کی گود میں 2 بچے تھے، ایک کا نام ابراہیم ہے اور ایک کا نام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے. حضور دونوں بچوں سے محبت فرما رہے ہیں. کبھی ابراہیم کی گال کو تھپکاتے تو کبھی امام حسین کی گال کو تھپکاتے. اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا کہ جاؤ میرے نبی سے کہو کہ دونوں میں سے ایک کو رکھ لو، ایک کو اللہ مانگ رہا ہے. کتنا مشکل ہے بھائی. ایک طرف نور نظر اور ایک طرف فاطمہ کا بیٹا، ایک طرف اپنا بیٹا، دوسری طرف بیٹی کا بیٹا. لیکن میرے نبی اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں پیش کر دیتے ہیں. پھر کریم آقا حسین ابن علی سے بے پناہ محبت فرماتے ہیں. کبھی کندھوں پہ سوار کرتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، حسین پشت پہ آتے تو میرے رسول تسبیحات بڑھا دیتے ہیں. کبھی حسین ابن علی کی زبان کو اس طرح چوستے ہیں جس طرح کھجور چوسی جاتی ہے. کبھی فرماتے اللہ یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، میں پیار کرتا ہوں، تو بھی پیار کر. اور جو حسین سے پیار کرے اللہ تو اس سے پیار فرما. کبھی فرماتے حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. کبھی فرماتے حسین جنتی جوانوں کا سردار ہے. بڑا پیار دیا حسین ابن علی کو. اللہ نے فرشتے کو پھر بھیج دیا کہ جاؤ میرے نبی سے کہو کہ آپ کے اس بیٹے کو دشت نینوا میں ذبح کر دیا جائے گا، انہیں شہید کر دیا جائے. کربلا کی مٹی دی گئی.
کہ جب یہ خون بن جائے تو جان لینا کہ آپ کا نواسا شہید ہو گیا. اور وہ مٹی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دی گئی کہ جب یہ خون بن جائے تو جان لینا کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا. پھر 60 ہجری کو یزید تخت نشین ہوا اور اس نے ولید کو پیغام بھیجا کہ امام حسین سے میرے لیے بیعت لو. اور امام حسین اس کی کرتوتوں سے واقف تھے. فاسق تھا، فاجر تھا، شرابی تھا، قاتل تھا. آپ تو جانتے تھے یزید کے کیسے معاملات ہیں. ایک دفعہ یہ مکہ میں تھا تو امام حسین پاس سے گزرے تو اس نے شراب کا جام بڑھایا اور کہتے ہیں حسین شراب پی لو. اللہ نے قرآن میں نمازیوں کے لیے خرابی کہی ہے، شرابیوں کے لیے نہیں کہی. تو آپ الیاذ باللہ کہتے آگے چلے گئے. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ اس کی کرتوتوں کی وجہ سے ہمیں ڈر لگنے لگا کہ کہیں آسمان سے ہمارے اوپر پتھر نہ برسنے شروع ہو جائے. پھر ہم نے اس سے خروج حاصل کر لیا. اس نے 700 صحابہ کو شہید کروایا. اس شخص نے 10,000 تابعین کو قتل کروایا. 300 نوجوان بیٹیوں کی آبرو ریزی کروائی گئی. مسجد نبوی میں 3 دن گھوڑے بندھوائے رکھے اور منبر رسول کی بھی برہمتی کی گئی. اس نے کعبۃ اللہ پہ سنگ باری کروائی، غلاف کعبہ جلا. کوئی بات نہیں، دیہاتی وہ والا چلتا ہے یہ. تو اس کے اور بھی بہت سارے ایسی بان. اس نے وہ مطاف پتھروں سے بھرا اور وہ جو دمبا جنت سے آیا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عوض میں، اس کے سینگ کعبۃ اللہ کی چھت پہ تھے، وہ بھی جل گئے. امام حسین اس کی کرتوتوں سے واقف تھے. ولید نے رات کی تاریکی میں امام حسین کو بلایا تو آپ نے دوستوں سے مشورہ چاہا کہ کیا کیا جائے. دوستوں نے کہا کہ آپ نے بلکہ فرمایا بات خطرے سے خالی نہیں ہے کیونکہ اس وقت میں تو وہ کسی سے ملتے ہی نہیں ہے. تو مشورہ یہ طے پایا کہ چند دوست ساتھ لے جائیں، حالات ٹھیک نہ ہوئے تو آپ آواز دیجئے گا، ہم دارالامارت کی دیوانے پھیلانگ کے اندر آ جائیں گے. امام حسین گئے. ولید نے بتایا کہ کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا اور اب ولی عہد اس کا بیٹا یزید ہے. اس نے بیعت کے لیے کہا ہے. امام حسین فرماتے میرے جیسا شخص رات کی تاریکی میں چھپ کے بیعت نہیں کر سکتا. اچھا اب واپس آنے لگے تو مروان نائب تھا، وہ پاس کھڑا تھا. اس نے سرگوشی کی کہ اگر یہ شخص چلا گیا تو اس پہ قابو پانا مشکل ہوگا. ابھی فیصلہ کرو، بیعت لو یا سر کاٹ کے دمشق میں یزید کی بارگاہ میں بھیج دو. امام حسین نے اس کی یہ بات سن لی. ایسا نہیں ہوا کہ جلدی جلدی سے آپ باہر آ گئے ہوں، بلکہ انہی قدموں سے واپس پلٹے. فرمایا ولید کیا کہا؟ کہا حضور ہم آپس میں کوئی بات کر رہے تھے. فرمایا میں نے سن لیا ہے. فرمایا جانتے نہیں میں کون ہوں؟ ہائے ہائے ہائے، کتنا بڑا حوالہ تھا، فخر کتنا بڑا ہے. فرمایا جانتے نہیں میں کون ہوں؟ میں حیدر کا بیٹا ہوں، میری رگوں میں حیدر کرار کا خون دوڑ رہا ہے. میں علی کا بیٹا ہوں، ہمارے گھر میں قرآن اترتا رہا ہے، فرشتے اترتے رہے. فرمایا یزید فاسق ہے، فاجر ہے، میں حسین اس کی بیعت سے انکار کرتا ہوں. جرت نہیں ہوئی کسی کی آگے بڑھنے کی. آپ گھر آئے اور حضرت زینب سے کہا بہن اس وقت حالات ہمارے بس میں نہیں، یزید تخت نشین ہے اور وہ بیعت کے لیے کہہ رہا ہے اور ہم نے اس کی بیعت کرنی نہیں اور وہ یہاں رد عمل کے طور پر لڑائی چاہے گا اور میں شہر مدینہ کے تقدس کو پامال نہیں ہونے دوں گا. مشورہ یہ طے پایا کہ ہم مدینہ چھوڑ کے مکہ چلے جاتے ہیں. تو امام حسین نے فیصلہ کر لیا کہ ہم یہ شعبان المعظم میں قافلہ مدینہ سے نکلا اور 4 ماہ کچھ دن مکہ میں ٹھہرا. نانہ مصطفیٰ کے قدموں میں جا کھڑے ہوئے، رخصت چاہی. جنت البقیع میں ماں کے قدموں میں جا کے اشک بار آنکھوں سے سلام کیا اور پھر ہمیشہ کے لیے مدینہ چھوڑ دیا. یقیناً جب حسین مدینے سے چلے ہوں گے تو مدینے کے ذرے بھی رو پڑے ہوں گے. جس نے 56 سال مدینے میں گزارے، اللہ اکبر، مدینہ چھوڑ کے مکہ آ گئے. اچھا جب مکہ آئے تو کوفہ والوں کو پتہ چلا کہ آپ یہاں آئے ہوئے ہیں تو انہوں نے خط لکھے کہ ہم بے ایمان ہیں اور آپ ہماری سرپرستی فرمائیں. اور بعض خط بڑے تلخ تھے جس میں انہوں نے یہاں تک لکھ دیا کہ اگر آپ نہ آئے تو ہم بروز حشر اللہ کو شکایت کریں گے آپ کی کہ ہم بے ایمان تھے اور آپ کے نبی کا نواسا ہماری مدد کے لیے نہیں آیا.
تو آپ نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نمائندہ بنا کے کوفہ بھیجا۔ جب آپ کوفہ میں آئے تو 17,000 کوفی پہلے دن حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے، اور 4-5 روز میں 40,000 کوفی مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں۔ اصل وہاں کے حالات ایسے تھے کہ وہاں کے جو گورنر تھے وہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور وہ محب اہل بیت میں سے تھے، انہوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ تو آپ نے فوراً اپنے بھائی کو خط لکھ دیا کہ یہاں کے حالات سازگار ہیں اور یہ لوگ آپ کے لیے دیدہ و دل فرش راہ ہیں، آپ آئیے اور ان کی سرپرستی فرمائیے۔ کوفہ سے خط مکہ چلا گیا، اور ادھر کوفہ کے حالات یکسر بدل جاتے ہیں۔ جو یزید کے حمایتی تھے انہوں نے خط لکھا کہ یہاں جس شخص کو تو نے متعین کیا ہے وہ تو سست آدمی، ہاتھوں پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا ہوا ہے، اور یہاں کوفی جو ہے اس 40,000 لوگ اس کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہیں، اگر یہ کام چند دن چلا تو یہاں تیری حکومت کو خطرہ ہے۔ تو انہوں نے مشورہ دیا کسی ایسے شخص کو بھیجو جو یہاں کے فتنے کو دبائے۔ اس نے پھر ابن زیاد بدبخت کو بھیجا، اور وہ رات کی تاریکی میں آیا حجازی لباس پہن کے، سر پہ کپڑا ڈال لیا۔ لوگ سمجھے کہ شاید کہ امام کی سواری آ گئی ہے، لوگ پیچھے پیچھے چلنے لگے، اور یہ سیدھا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محل تک آیا، اور آپ بھی سمجھے شاید کہ یہ امام کی سواری ہے۔ محل کا دروازہ بند کیا، چھت پہ چڑھ کے کہا کہ میرا مشورہ کہ آپ واپس چلے جاؤ۔ اس نے چہرے سے نقاب اٹھایا تو یہ ابن زیاد تھا۔ اچھا، نعمان بن بشیر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موصول کر دیا گیا، اور پھر اس نے ایک خطاب کیا کہ لوگوں تم مجھے بھی اور میرے باپ کو بھی جانتے ہو، میں اور میرا باپ ابن جو وہ آل رسول کے بڑے پرانے دشمن ہیں۔ اس نے ایک دھمکی دی تو پھر وہی ہوا الکوفی لا یوفی، کوفی وفادار نہیں ہوتے، ان کی بے وفائیاں پہلے سے بڑی مشہور تھی۔ حضرت علی کو ان لوگوں نے شہید کیا مسجد میں، جو سلوک ان کے ساتھ کیے یہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ راوی کہتا ہے مسلم بن عقیل مسجد میں مصلی پہ کھڑے تھے، ہزاروں کوفی پیچھے تھے، جب سلام پھیرا تو پیچھے ایک کوفی بھی باقی نہیں تھا، اور آپ کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ یہاں کے حالات اب بدل چکے ہیں، اور ادھر 2 ذوالحج 7 ذوالحج یا 8 ذوالحج تھی کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ سے کوفہ جانے کا فیصلہ کیا۔ جب آپ آنے لگے تو صحابہ نے کہا کہ حضرت آپ یہاں ٹھہرے، پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں، آپ خطاب کیجئے گا، ہم یزید کی اینٹ سن بجا دیں گے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں میں حرم کا مینڈا نہیں بننا چاہتا، میرے نانا مصطفیٰ نے میرے کندھوں پہ کچھ ذمہ داریاں عائد کی ہیں، میں وہ وفا کرنے جا۔ امام حسین نے آنے کا فیصلہ کیا، انہوں نے کہا کہ آپ یہاں خطاب کریں، ہم یزید کی اینٹ سینٹ بجا دیں گے۔ تو آپ نے وہ ساری بات جو میں نے ابھی عرض کی ان سے کہی، تو ساتھ آپ نے فرمایا کہ انہوں نے مجھے بہت سارے خط ایسے بھیجے جس میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ نہ آئے تو ہم اللہ کو شکایت لگائیں گے۔ امام حسین خوف الہی رکھتے تھے، اللہ کا ڈر رکھتے تھے کہ میں قیامت کے دن رب کا سامنا کیسے کروں گا اگر انہوں نے شکایت لگائی۔ یہ ڈر تو ہمیں بھی ہونا چاہیے نا، وہ تو بڑے اچھے لوگ تھے یار، نبی کے نواسے ہیں، جنت کی بشارت پانے والے ہیں، لیکن کیا کہتے کہ رب کا سامنا کیسے کروں گا؟ تو یہ تو خوف ہمیں بھی ہونا چاہیے، لیکن ہم بے نیاز لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں یہ جہاں مٹھا اگلا کنے ڈٹھا، آئے گی تو ویکھی جائے گی۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے، جسے کوئی بات نہ آئے وہ کہتے ہیں مولوی بخشے گئے تو اسی بھی بخشے جاؤ۔ مولوی اتنا کمزور طبقہ ہے یار، جسے کوئی بات نہیں آتی وہ مولوی پہ بات کر دیتا ہے۔ مولوی صاحب نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ ہم اگر اچھے نہیں ہوں گے، ہمارے اعمال میں کوتاہی ہوگی تو رب کے سامنے ہمیں بھی کھڑا ہونا ہے، حساب ہمیں بھی دینا ہے۔ تو امام حسین فرماتے ہیں میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ یہ رب کو شکایت کریں گے۔ یہ خوف الہی آپ کو کھینچ کے کربلا لے گیا تھا۔ اور دوسری بات، آپ کی شہادت کی خبر بچپن میں ہی مشہور ہو چکی تھی، وہ کربلا کی مٹی، اور دوسرا حضرت علی ایک سفر میں تھے تو پڑاؤ ڈالا تو آپ خیمے سے باہر آ کے رونے لگے۔ پوچھا گیا تو فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے بچوں کو شہید کیا جائے گا۔ یہ مٹھی بھر لوگ مکہ سے کربلا کی طرف بڑھے،
انہوں نے ہر چند کہا رکیے، لیکن آپ فرماتے میرے غم گسارو، میرے جان نثارو، نہ روکو، مجھ کو جانے دو، مجھے نانے کے دی کی ڈوبتی کشتی بچانے دو، میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں پر عظمت اسلام رہ جائے۔ فرمایا لوگوں اگر میں نہیں جاتا نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین جاتا ہے، میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ آپ چلے کوفہ کی طرف، راستے میں فرزدق عرب کا مشہور شاعر ملا، پوچھا حالات، کہا دل آپ کے ساتھ، تلواریں یزیدیوں کے ساتھ۔ پھر آگے ہور نے روک لیا، 1000 کا لشکر لے کے آئے، 2 یا تیسری جگہ پہ پڑاؤ ڈالا تو پوچھا یہ جگہ کون سی ہے؟ کہا یہ کربلا ہے۔ فرمایا یہیں خیمے لگا دو۔ 2 محرم کو یہ کربلا میں تھے اور 9 محرم تک مفاہمت کی بات ہوتی رہی، اور آگے سن کا ایک ہی جواب تھا، یہاں بیعت کرو یا پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ایک ایک کر کے یہاں سے چلے جاؤ، اس کی لڑائی میرے ساتھ ہے، لیکن انہوں نے کہا ہم نے جینے مرنے کے وعدے کیے ہیں، بے وفا نہیں، آپ کے ساتھ ہی رہیں گے۔ ساری رات اللہ کی یاد میں گزری اور ادھر شراب کے جام چلتے رہے۔ یہ 72 نفوس اور وہاں 22,000 کا لشکر ہے، یہ محتاط روایت ہے۔ ایک روایت میں 82,000 لوگ تھے، اور یہ مٹھی بھر لوگ اتنی بڑی طاقت سے ٹکرا گئے۔ حضرت واہب آگے بڑھتے ہیں، شہادت کا جام پیتے ہیں۔ حضرت ظاہر آگے بڑھتے ہیں، بہادری کے جوہر دکھاتے ہیں اور شہادت کا جوڑا پہنتے ہیں اور اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ علی اکبر آگے بڑھتے ہیں اور جب زخموں کی تاب نہ لا سکے تو کربلا میں آواز دیتے یا اباتا ہو، ہائے میرے ابا مجھے سنبھالو۔ کربلا کی مٹی پہ جب حسین کا بیٹا تڑپا، راوی کہتا اس وقت امام کی عمر 56 سال 5 ماہ 5 دن تھی یا اس سے آگے پیچھے، تو آپ کی داڑھی اور سر کے بالوں میں ایک بال بھی سفید نہیں تھا۔ جب کربلا کی ریت پہ بیٹا تڑپا، آپ اپنے بیٹے کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر کے خیمے تک لائے۔ راوی کہتا آپ کی ساری داڑھی، سر کے سارے بال سفید ہو جاتے ہیں، اور آپ اللہ سے کہتے ہیں اللہ حسین کی یہ قربانی قبول فرما لے۔ پھر علی اصغر کے حلق میں تیر لگتا ہے، خون کو فضا میں اڑا دیتے ہیں، اور خدا سے پھر کہتے ہیں مالک یہ ننھی کلی بھی تیری راہ میں پیش کر دی، اس کو بھی قبول فرما لے۔ حضرت قاسم، حضرت عباس، سونو محمد ایک ایک کر کے سارے دے دیے، اور پھر خود میدان عمل میں اترتے ہیں اور فرماتے لوگوں میرا حق پہچانو، اس کائنات میں کسی نبی کی بیٹی کا بیٹا زندہ نہیں، حسین تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ کچھ باتیں اور کی ہو، وہ حکومت کے لالچی، وہ دولت کے پجاری حسین ابن علی پر یک بارگی میں حملہ کر دیتے ہیں۔ تیر، تلواریں، نیزے آپ کے جسم میں پیوست ہوئے، اور آپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے گھوڑے کی زین سے فرش زمین کی طرف آتے ہیں اور اپنی اس پیشانی کو اللہ کے حضور جھکا دیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں مالک میں تیری تقدیر پہ راضی ہوں۔ ہمیں تو تھوڑی سی تکلیف آئے نا، ہم کمزور لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں یا اللہ سارے دکھ ساڑھے واسطے، ساری تکلیفاں ساڑھے واسطے، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں نا 71 تن پڑے ہیں اور خود بھی زخموں سے چور چور ہے اور سجدے میں پیشانی ہے، اور کہتے ہیں مالک یہ امتحان تھا اور میں نے امتحان میں کامیابی حاصل کی، میں راضی ہوں تیری تقدیر پہ، اب تو بھی بتا تو بھی راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ اس منظر کو حوروں نے دیکھا کلیجے پھٹے، اس منظر کو فرشتوں نے دیکھا، مالک یہ دھرتی پہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا فرشتوں ایک وقت تھا تم نے کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ تسبیح ہم بولتے ہیں، پاکی تیری ہم بولتے ہیں، انسان کو بنانے کی کیا ضرورت؟ تو اللہ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ آج کربلا میں اللہ نے انی اعلم ما لا تعلمون کی تفسیر فرما دی۔ فرشتوں تمہارے سینوں میں دل، اس میں دھڑکنے، اس میں قاسم کا پیار، علی اصغر کی چاہتیں، علی اکبر کی محبتیں ہوتی، میں دیکھتا کہ تم میری راہ میں کس طرح قربان کرتے۔ فرمایا یہ حسین ہی تو ہے، سب کچھ قربان کر دیا، اور کہتا ہے بتا تو راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ اس منظر کو اقبال نے دیکھا تو فاطمہ کو خراج پیش کرتا ہے، وہ کہتا ہے رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاس فرمانے جناب مصطفیٰست، ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ ہا بر خاک او پاشید میں۔ اقبال کہتا ہے سیدہ تیرے والد کی شریعت کا میں پابند ہوں، حکم ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ
جائز نہیں، ورنہ اقبال کہتا ہے جی چاہتا ہے کعبے کی طرف منہ کر کے سجدہ نہ کروں، تیری قبر کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں، کعبے کا طواف نہیں تیری قبر کا طواف کروں، کیونکہ جو کام تو نے کیا ہے وہ دنیا کی کسی اور عورت نے نہیں کیا۔ نبی کے گھر کی ہے عزت نبی سے سنتے ہیں، علی کے گھر کی ہے عظمت علی سے سنتے ہیں، وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو۔ حسین اگر نہ شہید ہوتا آج گھر گھر یزید ہوتا، اسلام کی عظمت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، بار الہ نوحہ سناتا پھرتا، تا حشر جزا اشک بہاتا پھرتا، امداد نہ کرتے اگر کربلا میں حسین، اسلام تیرا ٹھوکرے کھاتا پھرتا۔ اقبال فاطمہ کو خراج اس لیے پیش کرتا ہے، وہ کہتا سیدہ یہ تیرے دودھ کی تاثیر ہے، سیدہ دودھ بھی پلاتی تھی، سونے محمد پہ درود بھی پڑھتی تھی، تو بچوں نے دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیا۔ میں معذرت سے کہوں گا دیکھیے یہ گود سے ہی سب کچھ ملتا ہے، ادارے آپ کو رٹو طوطا بنا سکتے ہیں، فنون کے ماہر بنا سکتے ہیں، لیکن بایزید بستامی یہاں سے نہیں نکلے، داتا علی حجویری جو ہے وہ ان راہوں سے نہیں نکلے، گھر سے نکلے ہیں۔ گھر میں کردار والے ماحول ہو نا، والدین کا ماحول اچھا ہو تو اولاد بھی نکھر کے سامنے آتی ہے۔ تو یہاں حسین ابن علی کی ماں کو خراج اس لیے تھا کہ آپ کا کردار تھا کہ بچوں کو سوار کے کربلا میں بھیج دیا۔ لیکن آج گود میں کیا ملتا ہے؟ گلوکار ملیں گے، ایکٹر ملیں گے، فنکار ملیں گے، نوسر باز ملیں گے، لیکن حسینی کردار ادا کرنے والے نہیں ملیں گے۔ اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ ہمارا اپنا کردار کوئی نہیں ہے۔ تو کربلا میں جو ہمیں پیغام ملتا ہے وہاں یہ بھی ہے کہ جب ماں کا کردار اچھا ہوگا تو اولاد بھی مؤثر ہوگی، جب والدین کا کردار کمزور ہوگا تو پھر اولادیں بھی۔ دیکھیے جو والدہ خود نماز نہیں پڑھتے وہ بچوں کو کہیں کہ نماز پڑھا کرو، تو کیا بچے نمازی بنیں گے؟ والدین تہجد کے وقت اٹھنا ہی نہیں نصیب تو کیا سسکیاں نصیب ہوگی اولاد کو؟ کبھی بھی نہیں ہوگی۔ اولاد کو نیک بنانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ خود نیک بن جاؤ یار، آپ خود نمازی بن جاؤ۔ دیکھیے یہ درس قرآن کا آغاز ماشاءاللہ کافی پرانا ہے، ان بچوں نے بڑی محنت کی ہے اور اتنے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہر درس، صرف یہ کام ان کا ہی نہیں ہے کہ یہی لوگوں کو دعوت دے، کسی کے پاس ایک آیت بھی ہو، یہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ فرمایا وہ دوسرے تک پہنچائے۔ حق تو یہ ہے کہ آپ خود تشریف لاتے ہیں، آپ خود دائی بن جاؤ یار، کم از کم ٹھیک ہے آپ گلی محلے میں نہیں کہہ سکتے تو اپنے بچوں کو ساتھ لاؤ، اپنے پاس بٹھایا کرو تاکہ وہ دین سیکھنے کا مزاج تو پیدا ہو۔ سیکھنے سے جو ہے نا وہ سجدے نصیب ہوں گے نا۔ تو کربلا میں جو امام نے سجدہ کیا اس کے پیچھے اقبال نے خراج پیش فاطمہ کو پیش کیا، کیوں کہ وہ کہا کہ یہ تیرا کردار تھا کہ تیرے بچوں نے دشت نینوا کو میدان کربلا بنایا۔ ماں مؤثر ہوگی تو اولاد بھی مؤثر ہوگی۔ ہم پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں ہمیں داتا علی حجویری نظر آتے ہیں، ہم پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں بایزید بستامی نظر آتے ہیں، ہم پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں خواجہ اجمیری نظر آتے ہیں، بابا فرید نظر آتے ہیں، فرید کوٹ مٹھن والا نظر آتا ہے، پیر مہر علی نظر آتا ہے۔ تو اس کے پیچھے کردار تھا بھائی، یہ سوار کے قوم کو دیتے تھے اور ان کی ذات سے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ تو کربلا سے ایک پیغام یہ بھی ملتا ہے، حسین ابن علی وقت آخر جب سارا بدن زخموں سے چور چور تھا تو پیشانی کہاں تھی؟ سجدے میں۔ امام حسین نے 7 سال 7 ماہ 7 دن حضور کی گود میں پل کے بڑے ہوئے ہیں، اکثر وقت حضور کے ساتھ ان کا گزرتا تھا، اور امام حسین کی تربیت حضور نے خود فرمائی ہے۔ ایک دفعہ وہ صدقے کی کھجوریں آئی تھی تو آپ اٹھا کے کھانے لگے تو آپ نے انگلی سے اس کو باہر نکال دیا اور فرمایا اہل بیت کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے۔ اب سوال ہے کیا ہم نے اپنے بچوں کو سکھایا جائز اور ناجائز کے بارے میں کہ بیٹا یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے؟ کیا ہم نے سکھایا؟ نہیں سکھایا معذرت سے، کیونکہ ہم خود تمیز کرنا چھوڑ گئے، کیونکہ دوڑ لگ گئی نا۔ بچوں کو بھی واعظ و نصیحت کی تو یہی کی کہ فلانا کہاں سے کہاں چلا گیا اور تم کہاں کھڑے ہو۔ کاش کے بچوں کو یہ سکھاتے بیٹا کثرت اور ہے برکت اور ہے، اللہ سے برکت مانگا کرو، لیکن ہم نے کہا کہ ہمیں چاہیے اس کے لیے جیسے بھی ذرائع اختیار کرنے پڑے تم کرو۔ تو یہ سکھانا ہوگا بھائی جائز اور ناجائز۔ امام حسین نے 7 سال حضور کی تربیت میں رہے،
اور امام حسین نے حضور کو کس حالت میں پایا؟ سجدوں میں دیکھا، ساری ساری رات اللہ کے حضور کھڑے دیکھا، اور پھر 11 ہجری کو حضور کا وصال ہوا تو پھر سیدہ فاطمہ کی گود میں آئے، اور والدہ کی کیفیت بھی آپ نے دیکھی کہ ساری ساری رات سجدوں میں ہے۔ ایک دن تو یہ کہتے ہوئے سن لیا کہ اللہ تیری راتیں چھوٹی ہیں، رات بیت جاتی ہے ذوق بندگی نہیں پورا ہوتا، فاطمہ کو ایک رات تو دے دے اللہ، جی بھر کے تجھے سجدے تو کر لوں۔ اور والد گرامی کی کیفیت کیا ہے؟ کسی نے حضرت علی سے پوچھا جس کو سجدہ کرتے ہیں، جس کی عبادت کرتے ہو، کبھی اسے دیکھا ہے؟ تو حضرت علی فرماتے اتنی دیر تک سجدے سے ساری نہیں اٹھاتا جتنی دیر تک اس کے جمال کو دیکھ نہیں لیتا۔ یہ ہے گھر میں ماں اور باپ کا کردار۔ 7 سال نانا مصطفیٰ کی گود میں تھے تو وہاں بھی سجدے تھے، گھر میں ماں کی گود میں آئے تو سجدے ملے، باپ کی کیفیت دیکھی تو سجدوں میں دیکھی۔ امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے ہیں، اور آپ فرماتے میرے والد گرامی روزانہ 100 رکعت نفل ادا کرتے تھے، ایک روایت میں کہ 1000 رکعت نفل پڑھتے تھے۔ اور امام زین العابدین خود فرماتے ہیں میں نے تہجد اپنے باپ سے سیکھی ہے۔ اب دیکھیے ماحول گھر کا ہے، سجدے آنکھ کھلتے ہی نظر آئے، اور آج کربلا تک آئے تو آج سجدہ قضا نہیں ہوا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے جب یہ واپس مدینہ آ گئے نا، کربلا سے کوفہ اور پھر یہ مدینہ آئے، یہ بڑی ایک دردناک کہانی ہے۔ وہاں سے واپس پلٹنے کے حالات بھی بڑے عجیب و غریب تھے، بے غور و کفن ان لاشوں کو وہاں چھوڑ آئے تھے، اور ابن سعد جو ہے وہ صبح اٹھ کے اپنے جو ہے وہ جو گئے تھے ان کی تدفین میں لگا، اور انہیں ویسے ہی چھوڑ آئے تو وہ جو خواتین تھی اور انہیں جس طرح کر کے وہ کوفہ تک پہلے لے کے آئے، اور امام حسین کے ساتھ ابن زیاد نے جو بدتمیزیاں کی، آپ کے لبوں پہ چھڑی ماری، تو وہاں ایک بوڑھے صحابی تھے، غالباً حضرت ارقم تھے، تو آپ کھڑے ہو گئے، فرمایا او ظالم، میں نے کئی بار ان ہونٹوں کو رسول اللہ کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، اپنی چھڑی کو ہٹا لے۔ اور یہ بڑی دردناک کہانی ہے۔ یہ جب یہ وہاں سے پلٹے تھے اور کوفہ تک آئے، پھر کوفہ سے جو ہے وہ شام کی طرف گئے تھے، تو راستے میں ایک بڑھیا نے جو ہے وہ قیدی سمجھ کے، وہ لوگ قیدیوں کی خدمت بھی کرتے تھے، تو انہیں وہاں روک لیا گیا اور خدمت کرنے لگی ان کی۔ تو پوچھا اماں کوئی آرزو ہے تو بتاؤ، یہ سخیوں کا گھرانہ تھا کہ جو مانگو گی اللہ عطا کرے گا۔ کہا بیٹا میرا تعلق مدینہ سے ہے، اور میں جب سے شادی ہوئی واپس گئی نہیں، یہی ہوں، اور میری ایک آرزو ہے، کیونکہ میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت گزار تھی، اور میں آرزو رکھتی ہوں کہ کبھی زندگی میں مجھے موقع ملے، کیونکہ میں نے فاطمہ کے 2 بچے دیکھے تھے، حسنین کی بات کی اور ساتھ حضرت زینب کی بھی بات کی، کہ وہاں اس آنگن میں میں نے ایک بچی کو کھیلتی ہوئے دیکھا تھا اور ایک بیٹے 2 بیٹوں کو، تو میں آرزو رکھتی ہوں کہ کاش زندگی میں میری کبھی زینب سے ملاقات ہو جائے۔ تو حضرت زینب کی آنکھیں برسنے لگی، کہا زینب تیرے سامنے کھڑی ہے، اور میرا بھائی وہ کٹا ہوا سر اس کا نیزے کی نوک پہ ہے۔ تو یہ بڑی ایک دردناک کہانی تھی، اس پہ تفصیل سے انشاءاللہ آنے والے سال میں اگر اللہ نے مہلت دی تو تفصیل سے بات کریں گے۔ تو وہ دردناک کہانی ہے، بھائی کا لاشا پڑا ہے، بیٹے کٹ گئے ہیں، بھتیجے سامنے ہیں۔ کسی نے حضرت زینب سے کہا کہ آپ جب کربلا میں تھی تو آپ پہ کون سی مشکل گھڑی تھی، کون سا مشکل وقت گزرا ہے؟ کہنے والے کی آرزو یہ تھی کہ یہ کہیں گی کہ اس وقت میرے بھائی کا لاشا جب کاٹ دیا گیا تو وہ لمحہ میرے لیے بڑا دردناک تھا، یا علی اکبر کی کہانی سناتی کہ جوان بیٹا جب تڑپا، یا کسی اور کی بات کی، یعنی کہ بھتیجوں کی، بھائیوں کی، شاید کہ کہنے والے کی غرض یہ تھی کہ کسی اور کا نام لیں گی، حسین کا نام لیں گی۔ لیکن سنو، حضرت زینب فرماتی ہیں کربلا میں زینب پہ سب سے مشکل وقت کون سا گزرا ہے؟ فرماتی جب رات کی تاریکی ہوئی تو میں یتیم بچوں کو جمع کرنے لگی، اس وقت میں میری نماز مغرب تھوڑی سی تاخیر ہوگی اس میں، تو کہا زینب پہ سب سے مشکل وقت وہ تھا جب میری نماز مغرب جو تھوڑی سی تاخیر ہوئی تھی، وہ سب سے مشکل وقت تھا۔ یہ ماحول کہاں سے ملا تھا بھائی؟ گھر سے ملا تھا۔ آج ساری رات ماں ٹک ٹاک پہ لگی ہوئی ہے،
باپ بھی لگا ہوا ہے, سارا دن مزدوری کرتا ہے, رات کو وہ موبائل کھول کے بیٹھا ہوا, 1 بجے تک سوتے ہی نہیں ہے. بچے ترلے کرتے, ابا ٹائم دے, اماں ٹائم دے, ماں کے پاس ٹائم نہیں, نہ باپ کے پاس ٹائم ہے. تو بچوں نے بننا کیا ہے بھائی؟ باپ کو کہا میرے رسول نے کوڑا دیوار کے ساتھ لٹکا کے رکھ, کہاں گئے وہ کوڑے؟ ہم نے اپنی اولاد کو, اپنی نسلوں کو نہیں سنوارا. او حسین ابن علی گھر کے ماحول سے پل کے بڑے ہوئے, بدن زخموں سے چور چور ہے, تو کربلا کی مٹی پہ حسین آخری سجدہ کرتے ہیں. زینب کہتی ہے یہ مشکل گھڑی تھی کہ جب میری نماز مغرب میں تاخیر ہو گئی. اب ہم دیکھیں, ہم حسین ابن علی کے نام کے نعرے لگاتے ہیں, ان کے نام کی دیگیں چڑھاتے ہیں, سبیل لگاتے ہیں. اچھی بات ہے, یہ پیار ہے کہ آپ حسین ابن علی کے نام پہ لوگوں کو کھانے کھلاؤ, آپ حسین ابن علی کے نام پہ پیاسوں کو پانی دو, آپ حسین ابن علی کے نام پہ اتھرو بہاؤ. یہ پیار ہے. کیا پیار صرف اتنا ہی ہے؟ یہاں تک پیار آ کے خاموش ہو گیا؟ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ میں مر کے بھی زندہ ہوں اہل وفا کی محفل میں, میری محفل میں آ, میرا مزار نہ پوچھ. وہ کہتا جن راہوں کے ہم مسافر تو ان راہوں پہ تم بھی تو آؤ. جوانوں, انہوں نے وقت آخر بھی سجدہ نہیں چھوڑا یار. اور ہم کیسے حسینی ہیں کہ ہمیں کبھی سجدہ نصیب ہی نہیں ہوا. یہ وڑیچا والا کو چھوٹا گاؤں نہیں, بہت بڑا گاؤں ہے. اس گاؤں میں 3-4 مسجدیں ہوں گی. میرا سوال ہے, اور آپ محلے دار سمجھتے ہوں گے کہ یہ مسجد ہمارے محلے کے لیے کافی ہے. کافی اس لیے ہے کہ یہاں ایک صف بھی نہیں پوری ہوتی. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ بستی مسلمانوں کی ہے, ہم نسل در نسل مسلمان ہیں. ہمارے گھر کے 10 افراد ہیں, ان پہ 8 افراد پہ جو ہے نا نماز فرض ہو چکی ہے. کسی کی عمر 10 سال ہے, کسی کی عمر 15 سال ہے. چھوٹے بچے تو ٹھیک ہے, مانا کہ ابھی 1.5 سال کے, ان پہ تو نماز جو ہے نا وہ بالغ ہوں گے یا 7 سال کے ہوں گے تو پھر فرض ہے نا. لیکن ہمارے گھر میں 8 افراد پہ نماز فرض ہے, تو مسجد میں ایک بھی نہیں آتا. اگر سارے لوگ نماز پڑھنے آئے تو وڑیچا والا کی یہ مسجد ناکافی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ کو 2 ایکڑ زمین اور خریدنا پڑے گی اگر سارے نماز پڑھنا شروع کر دیں. یہ کھوکھلے نعرے ہیں بھائی حسینیت کے جو ہم لگاتے ہیں نا, محبت عمل کو آسان کر دی. محبت دعویٰ, عمل دلیل ہے. حسین کہتے ہیں میں نے اپنے نانا سے پیار کیا. میرے نانا نے 5 وقت کی نماز امت کے لیے لائے تھے. آج کربلا میں سجدے کا وقت آیا تو سجدے میں پیشانی رکھ دی, نماز نہیں چھوڑی. اور ہم اپنی حالت کو دیکھ سکتے ہیں. آج وعدہ کیجئے بھائی کہ آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے. بہنیں, بیٹیاں, مائیں وہ گھروں میں مصلے بچھائیں اور اپنے بچوں کو بھی ساتھ کھڑا کیا کریں. انہیں سکھایا کرو روزانہ کی بنیاد پہ کچھ نہ کچھ, تو یہ کل بڑے ہو کر محمدی شیر بنیں گے. اور اگر یوں ہی انہیں بے مہار چھوڑ دیا تو یہ کل کو کسی اور کے ہاتھوں میں کھیلیں گے تو پھر پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. نہ بنگالی باوے آپ کے بچوں کو بچا سکیں گے اور نہ ہی کسی کی پھونکے آپ کے بچوں کو بچا سکیں گی. بچانا ہے آپ نے, ان کی نوک پلک سوارنی ہے آپ نے, انہیں محمدی شیر بنانا ہے آپ نے. اور اگر آپ نے انہیں آوارہ چھوڑ دیا تو وہ وقت دور نہیں ہوگا کہ یہ آپ کے گریبان تک آ جائیں گے, تو پھر سوائے ذلت کے کچھ نہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حسین ابن علی کے کردار کو پیش نظر رکھ کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. اے اللہ جو کہا سنا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما, سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما, قدم قدم پر حسنات عطا فرما, زندگی شان کی موت ایمان کی عطا فرما, سب کی جولیاں رحمت و رضوان سے بھرپور فرما. اے اللہ درس قرآن کے دائی عزیزم جتنے بھی یہ بھائی بچے ہیں جن کی محنت سے ہم سب یہاں جمع ہیں, اے اللہ ان کی محنت جستجو کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ انہیں قدم قدم پہ حسنات عطا فرما. اے اللہ ان کی زندگی قرآن کی نوکری میں زندگی اور اسی نوکری میں موت نصیب فرما. میرے مالک جتنے آتے ہیں سب کی جولیاں رحمت و رضوان سے بھرپور فرما. اے میرے مالک ہمیں حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پہ عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ سجدوں کا مزاج عطا فرما دے, تیری یادوں میں رونے کی توفیق عطا فرما دے,
خشیت الہی کے جذبے عطا فرما دے۔ اے اللہ اس مسجد کو آباد فرما، یہاں جو تیرے حضور سربا سجود ہوتے اللہ ان کے سجدوں کو قبول فرما۔ میرے مالک تیرے حضور دست بدعا ہوں، کشمیر کو آزادی عطا فرما۔ اے اللہ کشمیر کے مظلوموں کی مدد فرما۔ اے میرے مالک ہماری بہنیں بیٹیاں بے آبرو ہوئیں، اے اللہ ان کی عصمت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں کوئی صالح قیادت عطا فرما، عمر بن عبدالعزیز کا کوئی جان نشین عطا فرما۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان آزادی کے لیے بے قرار ہیں، تڑپ رہے ہیں، اے اللہ انہیں آزادی جیسی دولت سے مالا مال فرما۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔